أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ملک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 286 آیات پر مشتمل قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اس کی تفسیر کا سلسلہ ہمارے خطبات جمعہ میں جاری ہے. اس کے اختتام پر ہیں اور پچھلے خطبہ جمعہ میں جو آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 اس کے جو ابتدائی الفاظ ہیں ان کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے کی تھیں. ان الفاظ کے بعد جو دعائیہ کلمات شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہمارے آج کے خطبے میں چند نکات کا آغاز ہوگا. اختصار کے ساتھ پچھلے جمعے کا جو لب لباب تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مالک الملک کی یہ بہت بڑی شفقت، مہربانی اور رحمت ہے کہ اپنے بندوں پر ان کی استطاعت اور بساط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اس کا خاص فضل ہے، خاص مہربانی ہے. ہمیں اللہ کا اس مہربانی پر بھی شکر بجا لانا چاہیے. اس کے بعد لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، خود اسی انسان کی ضرورت ہے اور اس مخلوق کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف چلنا شروع کر دیتا ہے، گناہوں میں الجھ جاتا ہے، تو اس غلطی کا خمیازہ بھی وہ خود بھگتے گا
اللہ مالک الملک کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم نے یہ بھی آپ کے گوش گزار کی تھی کہ انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال بجا لاتا ہے، تو صرف اس انسان کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے فوائد اور اس کے اچھے اثرات دائیں بائیں کے دوسرے لوگوں کیا مخلوقات، دیگر جو مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، ان کو بھی پہنچتے ہیں۔ کہ ایک اچھا انسان، رحم دل انسان کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا تو اس کو فائدہ پہنچانا، یہ لمبی تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کے خلاف چل رہا ہوتا ہے تو یہ نقصان اور اس کے مضرات صرف اس گنہگار شخص ہی کو نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے دائیں بائیں جو باقی انسان اور دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پر ایک خطبہ جمعہ میں ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ میرا ذاتی عمل ہے، آپ کو اس میں کیا ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اور پھر تعلیمی اداروں میں بھی آ گئی بات، نو انٹرپشن ان پرسنل میٹرز، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پرسنل میٹر صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے فوائد بھی آپ کی ذات تک موجود ہوں اور نقصانات بھی آپ کی ذات پر موجود ہوں۔ جب ہم شریعت کی عظیم تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں جو وہاں سے میسج ملتا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، ہماری اپنی ذات کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، ہمارے ارد گرد رہنے والے باقی لوگ بھی، مخلوقات بھی، وہ بھی فائدے میں رہیں گے۔ اور اگر ہم دوسرے راستے پر چل نکلے تو اس کے نقصانات بھی صرف ہماری ذات کو نہیں بلکہ آس پاس کے باقی لوگوں اور مخلوقات تک بھی پہنچے۔ اب آئیے اگلے جو الفاظ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ہم نے ان دو آیات کی تفسیر کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ دعا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں رکھتے ہیں، اپنی درخواستیں رکھتے ہیں، اپنی تمنائیں رکھتے ہیں، اپنی حاجات رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، اللہ سے اس کی مدد کا سوال کرتے ہیں، اس کی توفیق مانگتے ہیں، اس سے رحمت مانگتے ہیں، مشکل سے خلاصی کا راستہ مانگتے ہیں۔ یہی ہماری التجا اور درخواست ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد بادشاہ ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں کس طرح مان جاتا ہوں، میں کس طرح ریکویسٹ قبول کرتا ہوں، کس چینل سے آؤ، کس طریقے سے آؤ تو تمہاری دعا اور التجا میں فوراً قبول کر لوں گا۔ دنیا کا کوئی افسر نہیں بتاتا، چھوٹے سے چھوٹا افسر نہیں بتاتا، یہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ لوگ ادھر
ادھر ادھر سے پوچھ کر وہ راستہ اور وہ چینل اختیار کر کے اس سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود نہیں بتاتے۔ لیکن اللہ جو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، وہ ایک طرف اس کی طاقت اور قدرت کا یہ عالم، اور دوسری طرف وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے کہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں اس طرح تمہاری بات مان لوں گا، جس کا بہت بڑا احسان ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا گولڈن ورڈز، یہ چھوٹا لفظ ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے الفاظ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے الفاظ، ان کے لیے یہ گولڈن ورڈ بہت چھوٹا لفظ ہے، تو یہ کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں ہم اپنی طرف سے ان الفاظ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کچھ بھی جملہ بول سکتے ہیں، لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی جو بقعت ہے، جو وزن ہے، جو عظمت ہے، اس کے لیے گولڈن کا لفظ چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، کچھ نہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو الفاظ ہمیں دیے، قرآن کا حصہ بنایا، دعائیہ کلمات ہیں، کیا ان کا معنی ہے اور کیا اللہ نے ہمیں انداز سکھایا دعا مانگنے کا۔ ربنا، اے ہمارے رب، پہلے تو سرنڈر کرو نا، اپنی چودراہٹ چھوڑو، اپنا بڑا پن چھوڑ دو، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دو، بالکل سر جو ہے نا سجدے میں رکھنے والی بات ہے، اپنی پیشانی زمین پر رگڑ دو کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت، تو میرا مالک ہے، میری جان تک کا مالک ہے، جب چاہے گا، میں تیرے سامنے بالکل بے بس، اپنی بے بسی کا اعتراف، اپنی کمزوری کا، اپنی لاچاری کا یہ اعتراف۔ ربنا کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی پر اگر ہم غور کریں، آپ ایک عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے جیسے ہی انسان کو، جج کو کہہ رہے ہوتے مائی لارڈ، یہی پروٹوکول بنایا ہوا انہوں نے۔ وکیل جب کیس لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا موقف جب بیان کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں سے آغاز کرتا ہے، اس جج کو کہتا ہے مائی لارڈ۔ اب اگر اس میں یعنی ہم کو جائز نکالنا چاہیں تو صرف اتنی سے نکلے گی کہ ذہن میں، اگر دل اور دماغ میں اگر لارڈ نہیں سمجھتا تو شاید یہ مشرک اور کافر نہ ہو، ورنہ جو الفاظ ہیں اپیرنٹلی وہ بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ یہ لفظ صرف اس کو دے گا اور کوئی لارڈ نہیں ہے، لارڈ وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کی طاقت کے سامنے سب بے بس ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے چیف جسٹس کے خلاف کیس کھل جاتے ہیں، دوران سروس بھی کھل جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو کھلتے ہی کھلتے ہیں، تو کیسے وہ لارڈ ہو گیا؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، خدا نخواستہ توہین عدالت کا بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لارڈ کا جو لفظ ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے،
اور یہ بندوں میں سے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ اس مالک کے لیے۔ اور جب مالک نے یہ لفظ ہمیں دیا ربنا، تو اس کے ساتھ ہی اگلی بات نبی بتاتا، اسی نے ایک پورا سمندر سما دیا کہ آپ پہلے تو سرنڈر کرو، ہتھیار ڈالو، کہ میں نہیں لڑ سکتا، لڑنا بہت دور کی بات ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں بے بس ہوں، میرا تیرے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے، میرا تیرے علاوہ کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس حد تک آ جائے کہ اللہ مجھے تو کوئی مشورہ بھی تیرے علاوہ نہیں دینے والا۔ یہ دعا استخارہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہی تو ہے، دعا تو ہے ہی ہے، ساتھ مشورہ بھی ہے۔ تو اسی لیے سکھائی گئی کہ بندہ یہ مانے کہ ہاں اللہ سے بہتر مجھے کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا۔ مشورہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ دو چیزیں بنیادی جس کے اندر موجود ہو، پہلی اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ میرے ساتھ سنسیئر ہو، کہیں دوست کے روپ میں دشمن نہ چھپا ہوا ہو، میرا خیر خواہ اور میرا ہمدرد ہو، مجھے مس گائیڈ نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اتنا بصیرت والا، اتنا کمپیٹنٹ اور اتنا پرفیکٹ ہو کہ وہ میرے اس مشکل معاملے میں نکلنے کا صحیح راستہ جانتا ہے اور مجھے اس کی طرف گائیڈ کرے گا۔ مخلص ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے تو غلط مشورہ دے بیٹھے گا، غلط راستہ دکھا دے گا، بندے کا نقصان ہوگا۔ کمپیٹنٹ ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں صرف جس بندے سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس میں بھی ہونا ضروری ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کے سامنے ہم نے جو پچھلی جمعے میں بھی ایک بات کہی تھی کہ واقعتاً ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، جس طرح اس کا حق ہے، جس طرح اس کی عظمت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی رفعت ہے، ہم نے نہیں پہچانا۔ تو دعا مانگتے وقت سب سے پہلے تو بندہ اپنے دل میں یہ عاجزی کی ساری اختیار کرے نا، اپنی مجبوری اور بے بسی کا پہلے دل اور دماغ کے بالکل آخری کنارے سے اعتراف کر لے۔ لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا۔ پھر وہی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ تو واقعتاً ایسی گرفت کر سکتا ہے جو دنیا سوچ نہیں سکتی۔ تیری گرفت بہت سخت ہے، تو بہت طاقت والا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ لا تؤاخذنا کے الفاظ میں یہ چھپا ہوا ایک میسج ہے۔ چھپا ہوا کیوں کہیں؟ اوپن، جب بندہ التجا کر رہا ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ اکبر۔ مومن جان بوجھ کر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے، یہ تو اس کو زیب ہی نہیں دیتا۔ ارے مسلمان اپنے آپ کو کہے اور پھر دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑے، کیوں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ جو ساتھی پابندی سے آتے ہیں ان کو یاد ہوگا، میں نے کئی خطبات جمعہ میں ایک بات دہرائی کہ مسلم کا معنی کیا ہے عربک ڈکشنری میں۔
قدیم عربی میں مسلم کا لفظ ایک اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اونٹ، اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، پہلے چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، اس کے بعد موٹی رسی ہوتی ہے، اور یہ رسی کسی بچے کے ہاتھ میں تھما دیں اور وہ بچہ اس کو جس طرف لے کے جائے وہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، مزاحمت نہیں کرتا، چپ چاپ اتنا اوبیڈینٹ کہ اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو نہر کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے پیچھے جا رہا تھا. تو بنیادی طور پر جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ہم وہ فرما بردار اونٹ ہیں جس کو جہاں لے چلے مالک وہ چپ چاپ چلا جائے. اور ہماری یہ نکیل اور رسی ہمارے رب اور ہمارے نبی کے ہاتھ میں، وہ ہمیں جو راستہ بتائیں گے، وہ جس طرف لے کے جائیں گے ہم اس طرف جائیں گے. ہم اپنی مرضی سے کوئی تیسرا راستہ اختیار نہیں کریں گے. تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں جو شریعت دی ہے اور اس کے تحت پھر ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو ہم جان بوجھ کر تو بالکل پھر ہمارے دعوے کے خلاف ہے نا، ہمارے کانٹریکٹ کے خلاف ہے، ایگریمنٹ کے خلاف ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی کے خلاف ہے. مگر آپ غور کریں، ہم میں سے کوئی شخص شاید ہی کوئی ہو جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے پوری زندگی میں جان بوجھ کر کوئی ایک بھی حکم نہیں توڑا اللہ کا. کوئی شاید نہ ہو. ہم اتنے بھٹکے ہوئے، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. یہ الفاظ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جان بوجھ کر تو حکم کی خلاف ورزی کرنی ہی نہیں ہے. لیکن تمہارے ساتھ جو مجبوریاں ہیں رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ میں اپنے پرابلمز کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ میرے پرابلمز کو جانتا ہے. اس اعتراف کے ساتھ بندہ کمزور ہے اور اللہ کو پتا ہے اس کی کمزوری، تو پھر اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے کہ بھولے بھٹکے تم سے کوئی غلطی ہو گئی، نہیں پتا تھا، غفلت میں تھے، اس وقت اس حکم کا نہیں علم تھا اور تم سے ہو گیا. تم بیٹھے کام کر رہے تھے اور واقعتاً بھول گئے، نماز کا وقت نکل گیا. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جو لوگ واقعتاً نماز کے پابند ہوں دل کی سچائی سے، بہت ریئر کیسز میں کہیں ایسا ہوگا کہ وہ کبھی بھول جائیں نماز. وہ اپنا بندوبست کر کے رکھتے ہیں، گھڑی پر الارم مختلف چیزیں، اور جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے دل سے عقیدت سے نماز کی پابندی، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں چھٹی ایس، وہ خود بخود نماز کے وقت میں پھر نماز کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. لیکن بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ بھول اور نسیان ہے، بھول سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے کہ مجھ سے اس طرح مانگو کہ اللہ میں نے کبھی بھول کر بھی تیرا کوئی حکم توڑا ہو
میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، بھول کر بھی۔ او اخطانا، اس کا معنی سمجھنے میں غلطی لگ گئی، میں نے تو یوں سمجھا تھا لیکن اصل میں معاملہ یوں تھا، مس انڈرسٹینڈنگ، رانگ انڈرسٹینڈنگ۔ اس عمرے میں عام طور پہ مانا یہ جان بوجھ کے غلطی، اس کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے اس آیت میں، نسیان ہے یا غلط فہمی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ مجھے جو میں غلط سمجھ بیٹھا اور اس پر میں نے عمل وہ کر لیا، اس کی بھی مجھے معافی دے دے، اس پر بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تم میری گرفت نہ کرنا، اور تو کر سکتا ہے کہ نا۔ یہ عاجزی اور انکساری سکھائی جا رہی ہے حقیقت میں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی کے ذریعے اعلان بھی فرما دیا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ مالک الملک نے اپنی خاص مہربانی کے تحت میری امت کے ایک ایک فرد دل سے صاف ہے، دل سے مخلص ہے، لیکن بیچارہ بھول گیا یا غلط فہمی میں آ کر کچھ کر بیٹھا، تو اللہ نے مجھے وعدہ دے دیا کہ اس کے لیے معافی ہے۔ لیکن بندہ معافی مانگے ہی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو معافی مانگنی ہے، اس لیے یہ الفاظ دیے۔ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جب معافی کا اعلان نہیں کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرما دیا نا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، تو اللہ غفور رحیم بھی ہے، اللہ نے پہلے سے اعلان کیا ہوا۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہوا، لیکن یہ جو سوچ ہے نا، یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، غرور کی طرف لے جاتی ہے، احساس ندامت اس سے ختم ہو جاتا ہے، معافی مانگنے کی جو ہے نا حس وہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں لوگ اسی طرح کرتے ہیں اپنے باس کے متعلق، بہت رحم دل ہے، بہت معاف تو کر ہی دینا ہے، ہوتا ہے 2 دن کے بعد، تو وہ معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ یہاں تک لے آتا ہے احساس، اس لیے حکم دیا۔ اس نے تو اپنی شفقت مہربانی کر دی ہے، آپ بھی تو بندگی دکھاؤ، آپ بھی تو التجا کرو کہ اللہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں غلط سمجھ بیٹھا، یا میں اپنے کسی دوسرے کام میں مصروف تھا اور مجھ سے یہ نماز رہ گئی یا یہ چیز رہ گئی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے اندر بھی تو یہ احساس ندامت ہونا چاہیے۔ ان نسینا او اخطانا، اس کے بعد ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ بندہ اپنی ایک اور بے بسی کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت ہمارا فزیکل سٹرکچر جو ہے، اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، 5 سے 5.5 فٹ مردوں کے لیے، بہت کم کیسز میں 5.5 اور 6 فٹ ہے، ورنہ ہائٹ اتنی۔ اور جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، قوت برداشت ہے، جسمانی طاقت ہے، اس کا تو آپ سب خود مشاہدہ کر رہے ہیں ایک فرد کے ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ جو اس وقت 50 پلس میں ہے، وہ آج کے ان یہ 25 کے نوجوانوں سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے ہر وقت وہی جو دشمن نے بڑے خاص طریقے سے ان کو اس پر لگایا، نیچرل ڈائٹ چھوڑی، نیچرل سلیپ چھوڑی، نیچرل ریسٹ چھوڑا،
نیچرل آب و ہوا چھوڑی، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جسم کے اندر بہت ساری وہ انرجی، وہ طاقت نہیں ہوگی۔ بہرحال اب آج سے پیچھے جائیں اور خاص طور پہ قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ پڑھیں۔ خود اللہ رب العالمین نے جس انداز سے ان کا ذکر فرمایا ہے، تو بعد میں تفسیر میں وہ روایات آئی نا کہ ان کے قد کتنے بڑے بڑے تھے، کھجور کے درختوں کی طرح مثال دی گئی، کتنی ہائٹ سے ان کی ہوتی تھی، بڑے طاقتور۔ اولا شہر میں جا کے دیکھیں، وہ قوم ثمود نے اونٹنی کے ساتھ جو کیا تھا، اور وہ جو پیالہ اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے 2 مرتبہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سعودی گورنمنٹ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ 1.5 فٹ موٹا کالے رنگ کا پتھر، اس کو تراشا اور بنایا، اور وہ تقریباً 40 انچ اس کا قطر ہے، چوڑائی آپ سمجھ لیں، اور گہرائی اس کی 5 فٹ ہے۔ اب یہ ان کے لیے پیالہ تھا جس میں اونٹنی کا دودھ نکالتے تھے۔ وہ 2 پیس ہے، اس کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے 10 بندے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے، وہ اتنا وزنی۔ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے کوئی میزائل نہیں برسایا، ہاں صرف ایک ہوا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح آپ کھجور کے تنے کو، درخت کو جڑ سے پھیڑ کے پھینکتے ہیں، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہوا کو جو عذاب بن کر آئی تھی برداشت نہ کر سکے اور زمین پر اوندے پڑے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ جو بوجھ پچھلی قوموں پر ڈالے تھے، ایک تو احکام کی بات بھی آ گئی، ہمارے لیے تو بڑی رعایتیں آ گئی۔ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے کے حوالے سے بھی آپ سنیں گے علماء کرام سے کہ پہلے روزہ کتنا ہوتا تھا اور اب ہمارے لیے کتنا رہ گیا۔ صبح 7 سے غروب آفتاب تک کا، پہلے 24 گھنٹے کا بھی ہوتا تھا، کتنی سہولت ہو گئی۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی، احکام میں بھی، اور پھر ساتھ ہی عذاب، سزائیں جو پچھلی قوموں کو اللہ وہ نہیں برداشت کر سکے جو ہم سے اتنے زیادہ طاقتور تھے جسمانی طور پر، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ یہ دعا سکھائی کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ، کما حملت علی الذین من قبلنا۔ اس کے بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ایک مرتبہ پھر اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بے بس ہے، کوئی طاقت نہیں۔ اور انسان دیکھیں نا، صرف درد سبز 3-4 گھنٹے لگاتار ہو جائے، بیڈ پر آ جاتے، ساری ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں۔ کیوں ہمیں یہ شیطان نے اس پر لا کے کھڑا کر دیا کہ شاید میرے اندر بڑی ہمت، بڑا حوصلہ، بڑی طاقت ہے؟ بالکل نہیں۔ مکڑی کے جالے سے زیادہ ہم کمزور ہیں، پانی کے بلبلے سے زیادہ ہم فنا ہونے والے تیزی سے۔ اس چیز کا اعتراف سکھایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد جو آخری الفاظ ہیں، ان پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے مہینے کا جو دوسرا جمعہ ہوگا اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی عاجزی، انکساری، بے بسی کو دل سے تسلیم کر کے اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کر سکے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده